بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کے آج کے سبق کا عنوان ہے مقام محمود۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات عالیہ اور خصائص کبریٰ میں سے ایک اہم اعزاز مقام محمود ہے، جس کی بابت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرمایا کہ اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز پڑھا کیجیے جو خاص آپ کے لیے اضافی عبادت ہے، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ مندرجہ بالا آیت میں عسا ربک میں عسا جو آیا ہے امید کے معنی میں ہے، لیکن جب اس کلمے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو پھر وجوب کے معنی میں آتا ہے، یعنی یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ کئی مفسرین نے یہی معنی مراد لیا ہے، اور لغوی اعتبار سے محمود کے معنی ہے ہر اعتبار اور ہر جہت سے ایسا مقام رفیع کہ ہر ایک کے لیے مرکز و محور بن جائے، سب کی نظریں اسی کی طرف اٹھیں اور ہر ایک بے اختیار مدح اور ستائش پر مجبور ہو جائے۔ اور شریعت کی اصطلاح میں مقام محمود سے مراد مقام شفاعت کبریٰ ہے۔ شفاعت کا اردو متبادل سفارش ہے، یعنی ہم نے شفاعت کے لغوی معنی سے دانستہ اعراض کیا ہے تاکہ عام سننے والوں کے لیے ثقیل نہ ہو جائے۔ شریعت میں شفاعت کے معنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبولین بارگاہ خداوندی کی بلندی درجات، صغیرہ گناہوں کی معافی اور گنہ گاروں کے لیے کبیرہ گناہوں کی مکمل معافی یا عذاب میں تخفیف کے لیے اللہ کے حضور دعا، استغفار اور سفارش کرنا، یہ مطلب ہے شفاعت کا۔ بس یہ سفارش ہر ایک کے حسب حال ہوگی۔ محشر میں سب اہل ایمان، اولیاء، صلحاء، صدیقین، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اسی طرح سے فساق و فجار، کفار و مشرکین اور منافقین، الغرض سارے انسان جمع ہوں گے اور میزان عدل قائم ہونے میں تاخیر ہوگی۔ یہ مرحلہ سب کے لیے انتہائی مشقت و پریشانی کا باعث ہوگا، اور سب کی تمنا ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کوئی وسیلہ بنے اور یہ عبوری مرحلہ آگے کی طرف بڑھے۔ قرآن کریم میں میدان حشر کی ہولناکی کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 47، بے شک تمہارے رب کے نزدیک ایک دن ایسا ہے جو تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کی مانند ہے۔ اور سورۃ المعارج کی آیت نمبر 4، اس دن کی مقدار 50,000 برس ہے۔ ان آیات کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت کے دن کی طوالت کو 1000 سال یا 50,000 سال سے تعبیر کیا گیا ہے، یا یہ کہ یوم قیامت کا گزرنا ہر ایک کے حسب حال ہوگا۔ انسان کی فطرت ہے کہ انتہائی کرب کے عالم میں ایک ایک لمحہ بھی برسوں کے برابر محسوس ہوتا ہے، اور عیش و راحت کے عالم میں لگتا ہے کہ کئی برس پلک جھپکتے میں گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 77، اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی مانند یا اس سے بھی قریب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے المعارج 4 کے حوالے سے پوچھا گیا، پھر تو یہ دن بہت ہی طویل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، مومن پر اسے ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اسے اتنا خفیف محسوس ہوگا جیسے دنیا میں ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 5564 ہے۔ الغرض زمان و مکان ایک ہوگا، لیکن ہر ایک پر اپنے اعمال کے مطابق بیت رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہوگا، اور لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کا لگام کی مانند منہ تک پہنچا ہوا ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے 2864۔ بس ایسا ممکن ہے کہ انبیاء کرام اور اللہ کے مقربین و محبوبین کے لیے وہ دن پل بھر کی مانند ہوگا۔
تاہم انسان چاہتا ہے کہ عبوری منزل سے گزر کر اپنے مستقل مقام پر جا پہنچے۔ اور صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل محشر مصیبت کے عالم میں کسی شفیع اور وسیلے کی تلاش میں سرگرداں ہوں گے۔ وہ باری باری حضرت آدم، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہم السلام سے رجوع کرتے ہوئے بالآخر رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کیونکہ ہر نبی یہی کہے گا کہ آج بارگاہ جلالت میں مجھے کچھ عرض کرنے کی مجال نہیں ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس منصب کا اہل میں ہی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذن شفاعت عطا ہوگا۔ اس عظیم منظر کو آپ یوں بیان فرماتے ہیں کہ مجھے حمد باری تعالیٰ کے خاص کلمات القاء کیے جائیں گے اور میں ان کلمات سے اللہ کی حمد بیان کروں گا۔ پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، آپ جو کہیں گے سنا جائے گا، آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا اور آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی آیت 79 کی تلاوت فرمائیں گے۔ یہ وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ نے تمہارے نبی سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 199 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی سے اللہ نے قبولیت دعا کا ایک وعدہ فرمایا ہے، بس ہر نبی نے جلدی سے اپنی مراد مانگ لی اور میں نے قبولیت دعا کے اس وعدہ ربانی کو قیامت کے دن اپنی امت کے شفاعت کے لیے بچا کر رکھ لیا۔ انشاءاللہ میرا جو بھی امتی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، وہ کسی نہ کسی مرحلے پر اس دعا سے مستفید ہوگا۔ یہ بھی مقام محمود کی طرف اشارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجابت دعا کے وعدہ ربانی کا حوالہ دے کر قیامت کے دن گنہگار امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور ابن ماجہ کی روایت 4311 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا، میں شفاعت کو اختیار کروں یا میری آدھی امت کو جنت میں داخل کر دیا جائے، پس میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیونکہ یہ عام ہے، اس میں سب کے لیے کفایت ہے۔ تم سمجھ رہے ہوگے کہ صرف متقین کے لیے شفاعت ہے؟ نہیں، بلکہ گنہگاروں، خطاکاروں اور معصیت میں آلودہ سب کے لیے شفاعت ہے۔ اور سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ پھر فرمایا اللہ جبرائیل امین سے فرمائے گا محمد کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی فرما دیں گے اور آپ کو رنج نہیں پہنچائیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر 202 ہے۔ قرآن کریم میں شفاعت کی نفی اور اس بات دونوں طرح کی آیات موجود ہیں۔ ماہرین علم العقائد کی طویل بحثوں کی اس چھوٹی سی نشست میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سورۃ المدثر کی آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ ان مجرموں کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں فرمایا اس کی مجال ہے کہ اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر جسے وہ اذن اور اجازت عطا فرمائے۔ اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 میں فرمایا اس دن کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی مگر جسے رحمان نے اجازت دی اور وہ اس کی بات سے راضی ہو۔ اس مفہوم کی دیگر آیات بھی موجود ہیں کہ اللہ کے حضور اس کے اذن سے شفاعت کی جائے گی مگر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر فائز نہیں ہوں گے باب شفاعت نہیں کھلے گا۔ اس کے بعد انبیاء کرام و رسل اعظام، اولیاء و صلحاء حسب مرتبہ شفاعت و سفارش کریں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ابن ماجہ کی روایت 1608 بے شک ناتمام پیدا ہونے والا بچہ اپنے رب سے بر بنائے ناز جھگڑے گا تو اس سے کہا جائے گا اپنے رب سے جھگڑنے والے ناقص بچے
اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا، وہ ان دونوں کو اپنی نال کے ساتھ باندھ کر کھینچے گا یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی شفاعت اس حد تک وسیع ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل و خصائص میں خود بیان کیا ہے۔ ہم کئی احادیث مبارکہ میں بیان کردہ فضائل کو یکجا کر کے آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب انبیاء میرے پرچم تلے ہوں گے، میں رسولوں کا قائد ہوں گا، میں خاتم النبیین ہوں، میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور مقبول الشفاعہ ہوں، اور یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں۔ قبر سے باہر آنے والا پہلا شخص میں ہی ہوں گا۔ جب انسانیت اللہ کی حضور حاضر ہوگی تو ان کا قائد میں ہی ہوں گا، اور جب جلال الہی کے سامنے سب لوگ مہر بلب ہوں گے تو ان کا ترجمان میں ہی ہوں گا۔ جب انہیں حشر میں روک دیا جائے گا تو ان کا وسیلہ شفاعت میں بنوں گا۔ جب نجات کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی تو بشارت دینے والا میں بنوں گا۔ ساری عزتیں اور رب کی خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ حمد باری تعالیٰ کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں اولاد آدم میں سب سے معزز میں ہی ہوں گا۔ ہزاروں خدام چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح میرے گرد و پیش ہوں گے۔ یہ مختلف روایات کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ شفاعت کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، شفاعت بالاذن، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سفارش اور شفاعت کا اذن اور اجازت عطا فرمائے گا۔ نمبر 2، شفاعت بالوجاہت، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں عز و شرف سے نوازا ہے، وہ کسی کی شفاعت کریں گے تو اللہ ان کی لاج رکھے گا۔ قرآنی آیات میں انبیاء کرام کی وجاہت کا ذکر ہے۔ اور نمبر 3، شفاعت بالمحبت، محبوبین باری تعالیٰ کو اس کی بارگاہ میں شفاعت کا اعزاز نصیب ہوگا۔ اور نمبر 4، شفاعت کی ایک صورت دعا اور استغفار بھی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 384 میں نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو تم بھی کلمات اذان کو دہراؤ، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو۔ یہ جنت میں ایک نمایاں مقام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی ایک خاص بندے کو عطا فرمائے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ خاص بندہ میں ہی ہوں گا۔ سو جو میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا مقام محمود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی کامل محبت اور اطاعت عطا فرمائے۔